میرے شوہر دفتر جا چکے تھے اور آج چونکہ موسم کافی اچھا تھا اسی لیے وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تم شام کو تیار رہنا، ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ اسی لیے میں بہت خوش تھی کیونکہ آج کتنے دنوں کے بعد ان کا موڈ اچھا تھا اور طبیعت بھی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے میں کمرے میں آرام کی غرض سے چلی آئی۔ ابھی مجھے آ کر لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی، میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا ہوا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرا نوکر شان اندر چلا آیا۔ میں نے بے حد ناگواری محسوس کی اور ایک دم اٹھ بیٹھی، سائڈ پہ پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالا اور پوچھا، تم اچانک کمرے میں کیا کرنے چلے آئے؟ دروازہ ناک کر کے آیا کرو، اس طرح کمرے میں آنا اچھی بات نہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ شان کچھ کہنے لگا کہ اتنے میں میرے موبائل کی بیل بجی اور میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر شان دوبارہ کمرے سے چلا گیا اور میں فون پر اپنے شوہر کی بات سننے لگی جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا آیا ہوں۔ میں نے ان کی طبیعت کے لیے فکر مندی دکھائی تو کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں جلد ہی گھر آ کر تمہیں سب بتاتی ہوں۔ میں مطمئن ہو گئی اور دوبارہ سے لیٹ گئی۔ اس دوران میرے دماغ سے شان والی بات بالکل نکل گئی۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد میری اپنی طبیعت بے چین ہو گئی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی طرف سے فکر تھی، اسی لیے اٹھ کر جب باہر آئی تو شان ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر بے ساختہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، بی بی جی وہ… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا، شان تھوڑا پیچھے ہو کر بات کیا کرو، تمہاری سانسوں کی تپش میرے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ میری ناگواری کو محسوس کر کے وہ پیچھے ہٹا اور اسی دوران میری ملازمہ وہاں پر چلی آئی اور کہنے لگی، بی بی جی آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ میں نے اسے ساری تفصیل بتائی اور واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب تو اس نوکر کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، یہ تو سر پر ہی چڑھتا جا رہا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے شوہر اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور اپنے ہر معاملات میں اسے شامل رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے میں جب بھی انہیں اس نوکر کی کوئی شکایت کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے یہی کہتے کہ تم میرے بعد اگر کسی پر بھروسہ کر سکتی ہو تو وہ شان ہی ہے، اس لیے تم اس کے بارے میں غلط مت سوچو، وہ غلط نہیں ہے، بس نہ سمجھ ہے۔ حالانکہ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح وہ میری ذاتیات میں مخل ہوتا ہے اور جس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے مجھے ان نظروں سے بہت الجھن محسوس ہوتی ہے۔ عورت مرد کی ایک نظر کو پہچان جاتی ہے اور میں نے بھی اس کی نظروں کو پہچان لیا تھا، اسی وجہ سے مجھے اس سے عجیب سی الجھن اور بیزاریت محسوس ہونے لگی تھی اور کبھی کبھی تو یہ بیزاریت خوف کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ میری شادی کو یوں تو ابھی صرف 2 برس ہی ہوئے تھے، میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہاں پر میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آ جانا ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی۔ میں جب اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اتنا بڑا گھر اور نوکر چاکر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہوگی کہ مجھے اتنا اچھا اور دولت مند شوہر مل جائے گا جو مجھ میں اپنی محبت نچھاور کرے گا۔ اس رشتے میں صرف ایک ہی برائی تھی اور وہ کمی یہ تھی کہ میرے اور میرے شوہر کی عمر میں کافی فرق تھا۔ وہ تقریباً 50 برس کے ہونے والے تھے اور میں ابھی 22 سال کی ایک چھوٹی کلی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ ہمارے درمیان ابھی تک ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہو پایا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی کہ جسے سب کچھ میسر ہو گیا ہو۔ لیکن اس گھر میں مجھے سب سے عجیب رویہ اپنے نوکر شان کا لگتا تھا۔ شان کا مجھے دیکھنے کا انداز بہت عجیب لگتا اور گھبرانے پر مجبور کر دیتا۔ شروع میں جب وہ مجھے اس طرح دیکھتا اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں گھبرا جاتی اور میرا دل بے ساختہ دھڑکنے لگتا۔ میں اسے کچھ کہہ نہ پاتی۔ 1-2 بار باتوں میں اپنے شوہر کو اس کے رویے کی شکایت لگانا چاہی تو انہوں نے ہنس کر مجھے کہا، ارے شان کے معاملے میں تم بھروسہ کر سکتی ہو، وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اور میں خاموش ہو گئی۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ انہی کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بدنیت ہے، لیکن کہہ نہیں پائی کیونکہ میرے شوہر اس نوکر کے اوپر بہت بھروسہ کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے، اسی لیے میں بھی چپ ہو گئی۔ دیکھا جائے تو وہ کہیں سے بھی ایک نوکر نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت ہینڈسم اور نوجوان مرد لگتا تھا، اس میں کافی کشش تھی اور اگر میں شادی شدہ نہ ہوتی تو شاید اس سے محبت کر بیٹھتی، لیکن چونکہ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی اسی وجہ سے اس نوکر کی حرکتیں مجھے عجیب لگتی کیونکہ میں اس طرح اگر ہوا میں بات کرتی تو شاید وہ یقین نہ کرتے۔ شان کا میرے ساتھ اس طرح کا رویہ مجھے محتاط کر رہا تھا۔ اپنے طور پر میں پوری کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ ہی جاؤں اور اسے اپنے قریب نہ آنے دوں، لیکن ایک ہی گھر میں رہ کر یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ شان بھی اسی گھر میں رہتا تھا۔ میرے شوہر کا اس سے محبت اور دوستی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اسے اسی گھر میں اوپر والی منزل پر ایک کمرہ دیا ہوا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جب میرے شوہر نے دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا تو میں اداس رہنے لگی تھی
اور مجھے اپنی زندگی پر افسوس ہوتا، قسمت پہ دکھ ہوتا۔ بے شک میں شادی شدہ تھی، شوہر تھا، گھر تھا، نوکر چاکر تھے، لیکن پھر بھی میرا دل محبت کے ذائقے سے ناآشنا تھا، میرا جسم لمس کے احساس سے نابلد تھا، اور یہی بات مجھے کچوکے لگاتی۔ ایسے میں شان میرے قریب آ کر بیٹھ جاتا اور کہتا، آپ فکر مت کریں، صاحب شام کو لوٹ آئیں گے۔ اس طرح کہتے ہوئے اس کی نظریں عجیب سے انداز میں مجھے گھورتی تو میں اپنے آپ بھی میں سمٹ سی جاتی، اور ایک لمحے کے لیے دل اس کی طرف مائل ہوتا، لیکن پھر خود کو سمجھاتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں اس دن کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی اور باتھ روم میں نہانے گئی ہوئی تھی۔ مجھے کافی وقت لگ گیا۔ جب میں باہر نکلی تو باتھ روم کے باہر شان کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر میں ایک دم سٹپٹا گئی۔ میں نے دوپٹہ بھی نہیں اوڑھ رکھا تھا اور تولیے کو سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس نوکر کی نظریں میرے جسم کا دباؤ کرنے لگی تو ایک دم سے مجھے بے پردگی کا احساس ہوا، تو میں فوراً بیڈ کی طرف بڑھی جہاں پر میرا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ اس نوکر سے میں نے کہا، تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا، بی بی وہ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ناگواری سے اسے ٹوکا اور کہا، تو میرے باہر آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ کمرے میں کیوں چلے آئے؟ جاؤ باہر جاؤ، میں باہر آتی ہوں، تو پھر کہہ دینا جو کہنا ہوگا۔ میں نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ عجیب نظروں سے مجھے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اب میرا غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور مجھے شان کی آج کی حرکت بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ ایک نوکر ہو کر وہ آخر کیسے اتنی جرأت کر سکتا تھا کہ میرے کمرے میں ہی چلا آئے اور میرے باتھ روم کے باہر کھڑا ہو کر میرا انتظار کرے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد میرا سامنا اس نوکر سے ہوگا۔ مجھے ایک دم سے اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اپنے شوہر سے کچھ بھی کہنا فضول ہوگا۔ ان کی طبیعت آج کل ویسے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور ان کے روزانہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگ رہے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس جانے لگے تھے اور پہلے سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آج کل وہ ڈھیروں دوائیاں کھاتے تھے اور جب میں ان سے پوچھتی کہ انہیں کیا ہوا ہے تو وہ مسکرا کر ٹال دیتے اور کہتے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ڈاکٹر کو وہم ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے طاقت کی بہت ساری دوائیاں لکھنی ہیں، میں جلد بہتر ہو جاؤں گا تو یہ بھی چھوٹ جائیں گی۔ میرے شوہر نے جب مجھے تسلی دے کر اپنے ساتھ لگا لیا تو میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن دن بدن ان کی گرتی ہوئی صحت اور زرد پڑتی رنگت نے مجھے جیسے اس بات کا احساس دلایا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ان کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی اور وہ تھے کہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آج کل میرے شوہر کی بیماری پہلے سے بہت بڑھ چکی تھی اور وہ ہر لمحہ گھر پر رہتے تھے اور اس دوران ان کی اس نوکر سے لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی۔ میں جب ان کے قریب جاتی تو خاموش ہو جاتے، مجھے بہت عجیب لگتا اور گھبراہٹ ہوتی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ جاتی اور باہر آ کر بیٹھ جاتی۔ مستقبل کے اندیشے مجھے ستانے لگے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی پہ اندھیرا چھانے لگا۔ آج بھی کافی دیر تک وہ نوکر میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو بے اختیار میں نے زندگی میں پہلی بار اسے مخاطب کیا اور کہا، میری بات سنو۔ وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا، جی مالکن کہیے کیا بات ہے؟ میں نے آج بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا اور پرکشش تھا، کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا اور کوئی بھی عورت اس کی سنگت میں خوش رہ سکتی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات سر اٹھانے لگے تھے، تاہم میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو تمہارے صاحب تمہیں بلا کر کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جبکہ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اتنی دیر میں مجھے اندر سے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرے شوہر کو گھبراہٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے اس لیے آواز دی تھی کہ میں انہیں ویل چیئر پر ڈال کر باہر لے آؤں اور لان میں واک کرواؤں۔ اس نوکر کے ساتھ میری بات چیت ادھوری رہ گئی تھی اور میں جب اپنے شوہر کو ویل چیئر پہ ڈال کے باہر لان میں لے آئی تو ان کے ساتھ واک کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں اس نوکر کا خیال موجود تھا اور مجھے اس سے بات کرنا ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو جیسے ہی میرے شوہر دوائیاں لے کر سو گئے تو میں فوراً اٹھ کر اوپری منزل پر چلی آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن مجھے اوپر جانا ہی تھا اور ایک بار اس نوکر سے بات کرنی ہی تھی۔ تبھی میں اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو دھاڑ کے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس شرٹ اتار چکا تھا اور شاید سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے یوں اچانک اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور ایک دم آگے ہو کر اس نے اپنی شرٹ پہننا شروع کر دی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے دل نے عجیب انداز میں دھڑکنا شروع کیا تھا۔ میں بے ساختہ اپنے دل میں ابھرنے والے جذبات کو چھپا نہ پائی اور ترسی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بھی شاید میری نظروں کے مفہوم کو سمجھ لیا تھا اور آہستہ سے اپنا رخ بدل لیا۔ میں جیسے ایک دم ہوش میں آئی اور اس لمحاتی لغزش کے اوپر خود کو کوستے ہوئے میں بغیر اسے کچھ کہے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔
میرا سانس اب تک تیزی سے چل رہا تھا اور دل بے اختیار قابو سے باہر ہوئے جا رہا تھا۔ گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو چکی تھی اور مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ آخر میں ایک نوکر کے بارے میں اپنے دل میں ایسا خیال آنے ہی کیوں دیا؟ مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی اور اس بات کو سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا کہ وہ نوکر میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، اور اگر اس نے میرے شوہر کو میری اس حرکت کے بارے میں بتا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں آدھی رات کو اس کے کمرے میں گئی تھی، تو میرے شوہر میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں کیا کروں گی؟ یہی سوچ سوچ کے میں ساری رات سو نہیں پائی تھی اور ایک بے چینی پورے وجود پر چھائی رہی تھی، اور مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ جذبات سے بھرپور عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ صبح میری طبیعت بوچھل تھی کیونکہ رات نیند نہیں آئی تھی۔ میرے شوہر ابھی بھی آرام سے سو رہے تھے۔ میں نے ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالا اور چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میرا سامنا سب سے پہلے اسی نوکر سے ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا تھا۔ میں ایک دم شرمندہ سی ہو گئی اور نظریں چرانے لگی، لگ رہا تھا کہ جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ تاہم وہ آگے آیا اور کہنے لگا، مالکن صاحب ابھی تک سو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ہاں وہ ابھی سو رہے ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں بہت عرصے سے آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا۔ کئی بار آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ میں آپ کو بتا نہیں پاتا۔ آج بھی بہت ہمت کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ حوصلہ کر کے سنیے گا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم پریشان ہو گئی اور بولی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا، مالکن دراصل صاحب کو کافی عرصے سے بلڈ کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ بہت لمبے عرصے سے وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ بیرون ملک بھی انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن اب ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس نوکر نے جب مجھے یہ بتایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دکھ اور غم میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں سے کب آنسو بہہ نکلے پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی میں اس سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بلڈ کینسر؟ لیکن انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بے اختیار ہوتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو پریشان کریں، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو آج تک اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ خود پر ہر تکلیف اور اذیت برداشت کرتے رہے، لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتے۔ انہوں نے میری ذمہ داری لگا دی تھی کہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں تاکہ ان کے دل پر اس بات کا بوجھ نہ پڑے۔ میں خود بھی کئی بار آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر کر نہیں پایا، اور آج میرے خیال سے یہ بہتر موقع ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں۔ اس نوکر کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے اب نظر آ رہا تھا کہ میری قسمت ایک بار پھر سے پلٹا کھانے والی ہے اور میں دوبارہ سے اسی گھر میں پہنچ جاؤں گی جہاں سے میں اس گھر میں بیاہ کے لے آئی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک اپنی سوچوں میں گم رہی تھی، روتی رہی تھی، اور وہ نوکر بھی میرے پاس موجود رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے حوصلہ دینے لگا تھا۔ اس دوران مجھے وقت گزرنے کا احساس ہوا تو میں تیزی سے اٹھی کیونکہ میرے شوہر ابھی تک سو رہے تھے، ورنہ وہ اتنی دیر تک سو ہی نہیں رہتے تھے۔ ان کی طبیعت کی طرف سے مجھے تشویش ہوئی تو میں اندر بیڈ روم میں چلی گئی، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہ ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے، اور اس بات نے مجھے اور زیادہ مدہوش کر دیا۔ میں نے بے ساختہ ان کے قریب جا کر انہیں آواز دی، لیکن وہ نیند میں غافل تھے۔ میں نے آہستہ سے انہیں بلایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ بالکل بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ انہیں اس طرح خاموشی سے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر دھارے مار مار کر رونے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو مجھے ان کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور مجھے صحیح طرح سے ان کی خدمت کا موقع بھی نہیں مل سکا، اور وہ دنیا سے ہی منہ موڑ گئے۔ میں رونے لگی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر وہ نوکر بھی بھاگا چلا آیا، اور جب اس نے اپنے صاحب کو اس طرح بے حس و حرکت پائے ہوئے دیکھا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے چہرے پر بھی غم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر کی تدفین کے سارے معاملات اس نوکر نے ہی سنبھالے تھے۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور ان 3 دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی میں ان کا غم بھلا نہیں پائی تھی۔ 3 دن کے بعد وہ نوکر میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مالکن میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ صاحب کے بعد اب میرا دل نہیں لگ رہا، اور آج میرا یہاں پر آخری دن ہے۔ آج وکیل صاحب آئیں گے، وہ مالک کی وصیت آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اس نوکر کے کہنے پر میں بے ساختہ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا اور پوچھا، وصیت؟ کون سی وصیت؟ تو وہ کہنے لگا، صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنی وصیت تیار کر رکھی تھی اور اس وصیت کو وکیل صاحب کے پاس رکھوا دیا تھا۔ آج وکیل صاحب اس سلسلے میں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں دوپہر کا وقت دے دیا ہے، آپ ان سے مل لیں اور وصیت سن لیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، تاہم میرے دل میں خود بد سی ہونے لگی کہ وصیت میں کیا لکھا ہوگا، آخر میرے شوہر نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ مجھے اب اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دوپہر کو وکیل صاحب چلے آئے تو میں بھی ڈرائنگ روم میں بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر آ گئی
وکیل صاحب نے پہلے تو رسمی طور پر مجھ سے میرے شوہر کا افسوس کیا اور پھر کہنے لگے، آپ کے مرحوم شوہر نے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دی ہے، ان کا کاروبار بھی آپ کے نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ کو اپنے نوکر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس بڑی دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں اپنے ملازم پر پورا بھروسہ تھا اور وہ اپنے بھائیوں کی طرح اسے سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اپنی عدت مکمل ہونے کے بعد اپنے نوکر سے نکاح کر لیں گی اور سارا کاروبار وہ نوکر ہی دیکھے گا۔ وکیل صاحب کی بات سن کے میں بہت حیران رہ گئی تھی اور اپنے کانوں پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد نہ صرف میرے نام کر کے بلکہ انہوں نے میری آئندہ زندگی کی آسانی کے لیے میرے لیے ایک ایسا جیون ساتھی چنا جو لاکھوں میں ایک تھا۔ میں بے اختیار اللہ کی مشکور ہوئی کہ اس نے مجھے ایسا شوہر دیا تھا۔ میں رونے لگی اور پھر جب نوکر کو ساری وصیت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گیا تھا اور وصیت کے مطابق اب وہ یہیں پر رک گیا تھا۔ میں نے عدت مکمل ہوتے ہی اس نوکر سے نکاح کر لیا تھا اور اس نوکر نے مجھے زندگی کی ہر وہ خوشی دی تھی جو اب تک مجھے میسر نہ آ سکی تھی۔ اس کا ساتھ پاتے ہی میں نے اپنے آپ کو مکمل محسوس کیا تھا اور اس کی محبت کی خارش میں بھیگتے ہوئے میرا تن من سیراب ہو چکا تھا۔ میں خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کے لیے چور ضرور تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں بدل چکا تھا۔ وہ اب ایک نوکر نہیں بلکہ میرا شوہر تھا اور سارا بزنس وہی سنبھال رہا تھا۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا کہ اس نے مجھے بہتر سے بہترین سے نوازا۔